عقائد کیا ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، اور انسانی زندگی میں ان کے اچھے برے اثرات کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں، اور وہ انسان کا سب کچھ کیسے بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو لفظ عقیدہ جو ہے یہ عربی لفظ جو ہے بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے عقد عین قاف دال اس کا مادہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، باندھنا۔ اب وہ گرہ ایک جیسی رسی کی بھی ہوتی ہے، رسی کی اور کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے، یا کپڑوں کی ہو سکتی ہے۔ تو جب گرہ لگ جاتی ہے تو جب تک اس کو کھولے نہ وہ جو حالت ہے وہ ویسی ہی رہتی ہے۔ اسی طرح انسان جن چیزوں کو اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں اور اپنے گمان میں لے آتا ہے اور وہ اس پر قائم ہو جاتا ہے اور کسی کے کہنے سے بھی باز نہیں آتا، اسی پر قائم رہتا ہے، وہ سادہ زبان میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہا کرتا ہوں اکثر یہاں کلاس میں کہ وہ عقیدہ ہی کیا جو کسی کے کہنے سے بدل جائے گا۔ ہاں ایک چیز سے بدلتا ہے، وہ ہے کردار، جس کی تعلیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو اس پہ پورا لیکچر انشاءاللہ پھر کسی وقت رکھوں گا۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ بنتے کیسے ہیں۔ میں اس کو نیرو کرتا ہوں صرف مذہبی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اس کو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو جج کر سکیں۔ میری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں اور بڑی اچھی تبدیلیاں اور کئی کامیابیاں اور کئی ذہنی اور نفسیاتی امراض سے چھٹکارا جو ہے وہ اسی سوچ نے دیا تھا کہ میں نے اپنے عقائد کو چیلنج کیا کہ جن عقیدوں پر میں قائم ہوں وہ ٹھیک بھی ہیں کہ اگلی بات آپ نے سوچنی ہے۔ میں اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ اس کے بعد باقی ساری باتیں چھوٹی ہیں۔ بچپن سے سکھایا گیا کہ اللہ ایک ہے، کیا واقعی ایک ہے کہ نہیں ہے؟ یا ماں باپ نے، مولوی صاحب نے ایسے ہی میرا دماغ جو ہے نا وہ اس طرف لگا دیا۔ پھر وہی ہر چیز کا مالک ہے، یہ سچ بھی ہے کہ؟ تو یہ میں نے انتہا پہ جا کے بڑی بات کی ہے تاکہ آپ باقی باتیں سمجھنی آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ اب اس سے نیچے جانا شروع کریں تو اپنے آپ کو ذرا جج کیجئے گا۔ برا بندہ میں لبن ٹریا، برا نہ لبا کوئی، جد میں اپنے آپ کی چاتی پائی، نیکی برا نہ کوئی۔ پھر میں اپنی اصلاح میں لگ گیا، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کا سفر شروع کیا، اور وہ اسی وقت ممکن ہوا جب میں عقائد کی دنیا سے باہر آیا۔ میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں بھی ماں باپ کچھ نہ کچھ عقائد رکھتے تھے۔ اب آخری بات سنیے، یہ بنتے کیسے ہیں۔ ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان بچے کی بات کرتا ہوں، وہ اس کا باپ اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے نا وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو اس کے خاندان میں عقیدہ چل رہا ہوتا ہے کہ اذان ایسے دینی ہے، اس سے پہلے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، وہ اس کے مطابق کرتا۔ جب وہ اس کو مسجد میں لے کے جاتا ہے تو اس مسجد میں لے کے جاتا ہے جس کا وہ عقیدہ رکھتا۔ باپ کو اولاد سے بڑی شکایتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹ، اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، نئی دنیا میں رہے، انہوں نے، اب میں پریشان ہو رہا ہوں کہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ جی بیٹا بدعقیدہ ہو گیا۔ اچھا وہ کیا ہوا جی؟ کہتا ہے کہ پہلے مجھے مسجد میں اتارتا ہے، پھر اپنی مسجد میں جاتا ہے وہاں نماز۔ تو میں کہا جی 22 برسہ وہ بھی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہوا ہے، تو ابا جی نہیں مانتے تو میں زبردستی کر نہیں سکتا۔ تو ان ساری باتوں کا حل یہ ہے کہ اس پہ غور کریں، اور یہ میں آپ کو خلاف شرع بات نہیں کہہ رہا۔ جیسے وہ ایک نوکیا 3310 آیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اس کو پانی میں پھینک دیں، اس کو دیوار سے مار دیں، یہ تو بنانے والے کو اپنی چیز پہ کتنا مان ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کا بنانے والا ہے، تو اس کا مان یہ ہے کہ جاؤ اس کے جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا لاؤ، سورت بنا لاؤ۔ یہ تو ہے پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں پہ اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے۔
اگر مجھے اپنی چیز پر مان نہ ہو تو میں کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جاؤ جس سے مرضی پوچھ لو، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اسلام واحد دین ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے، سمجھاتا نہیں بلکہ دعویٰ کرتا ہے کہ غور و فکر کرو پھر تمہیں راہ ملے۔